دو علیہم کس کی؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کی مثالیں دو کہ جو وہ قوم ذلیل ہو گئی، وہ قوم جو تحقیر ہو گئی ہے۔ ایک وقت یہ تھا کہ اللہ نے اسی بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی تھی، اور خدا نے کہا تھا کہ بہترین زمین پر روئے زمین پر تم ہو اے بنی اسرائیل، لیکن ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے۔ آخر وہ کون سی چیزیں تھی کہ جو بنی اسرائیل کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اے رسول مثال دو ان کو بنی اسرائیل کی جو ذلت کے شکار ہو گئے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ چند چیزیں تھی بنی اسرائیل میں جس کی وجہ سے بنی اسرائیل ذلت کی شکار ہوئی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کا انکار کر بیٹھے اور وہ مشرک ہو گئے، بت پرست ہو گئے۔ ابھی دریائے نیل سے پاؤں سوکھے نہیں تھے کہ تھوڑی دور چلنے کے بعد موسیٰ سے کہتے ہیں موسیٰ ہم نے ایک قوم کو دیکھا ہے جو بتوں کی پرستش کرتے، تم بھی ہمارے لیے خدا کا بت بنا کر دے دو۔ یعنی قدر جلدی اتنے بڑے معجزے کو فراموش کر دیے کہ ایک عصا نے دو پارٹ کر دیے، دو کنار کر دیے، دریائے نیل کو بانٹ دیا۔ اتنا بڑا معجزہ جناب موسیٰ نے دکھایا عصا پھینک کر، لیکن اس کے بعد دیکھیں، اور جب حضرت موسیٰ 40 شب اس بنی اسرائیل سے دور ہوئے تو پوری قوم گوشالہ پرست بن گئی، گاؤں کی جو پرستش میں لگ گئی۔ تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا جو ذلت کا سبب بنے، وہ یہ ہے اللہ کا انکار۔ قرآن نے کہا دوسری چیز جو کہا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، دوسرا کام جو بنی اسرائیل کا تھا جو ذلت کا سبب بنا وہ ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ایک روز میں 70 انبیاءوں کو انہوں نے قتل کر دیا، اور ایسے نظر آئے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، بغیر الحق قرآن کے الفاظ ہے یقتلون النبیین بغیر الحق، اس قوم نے انبیاء کا قتل کیا ہے وہ بھی بغیر حق، اور آج بھی یہی قوم فلسطین کے مظلوموں پر، غزہ کے مظلوموں پر ویسے ہی جو ہے ظلم ڈھا رہی ہے، اور جب ان کا پریزیڈنٹ امریکہ پہنچتا ہے تو وہاں ان کے تالیاں بجائی جاتی کہ تم نے کیا بہترین کام کیا ہے، 90,000 مظلوموں کو تم نے جو ہے نا قتل کر دیا۔ 90,000 عزیزو، لاکھ کے قریب جو ہے تعداد پہنچ رہی، سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ مظلوموں، بچوں کی اور عورتوں کی زیادہ تر جو ہے آمار بتایا جاتا ہے۔ یہ وہی بنی اسرائیل کا سلسلہ ہے کہ جو آج بھی یہ قوم ذلت خواری ہو رہی ہے، جہاں ان کا پریزیڈنٹ جاتا ہے وہاں پر احتجاج ہوتا ہے تاکہ اس کو آنے نہ دیا جائے۔ یہ تو پارلیمنٹوں میں تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہیومن بینگ کے جو قائل ہے، ہم چاہے انسانیت کو بڑے ہمدرد ہیں، جہاں پر بھی انسان کے اوپر، انسانیت کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے جو ہے ہم اپنے بیان دیتے ہیں، اور وہی لوگ آج اپنے ہی قانون میں تبدیلیاں کرتے ہیں اور 1 لاکھ سے زائد جو افراد کو قتل کر رہا ہے اس کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں۔ کل قرآن نے انہی کے بارے میں کہہ دیا یقتلون النبیین بغیر الحق، یہ وہ ہے کہ جنہوں نے نبیین کو بغیر الحق قتل کیا۔ تیسری چیز جو بنی اسرائیل کی ذلت کا سبب بنی ذالک بما عصوا، قرآن نے کہا یہ گناہگار اور معصیت بہت کرتے تھے، یہ معصیت بہت کرتے تھے، گناہ بہت کرتے تھے۔ عزیزو یہ اس بنی اسرائیل کی قوم کے لیے ہے، لیکن قرآن کی آیتیں فقط گزشتہ کے لیے نہیں ہوتی، ہر اس قوم کے لیے ہوتی ہے جس کے اندر اگر خدا نہ خاصہ یہ صفات پائے جا رہے ہیں تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کا شکار ہو جاتی ہے، وہ قوم ذلت اور مسکنہ کا شکار ہو جاتی ہے۔ چوتھ، پیغمبر اٹھائیں اور جس کو جبرائیل اتارے اس کو صدمہ نہیں ہوتا، تو یہی خداوند عالم قرآن مجید میں بھی کہہ رہا ہے وَحَمَلْنَاهُمْ بِالْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اے انسانوں ہم ہیں کہ جو تم کو اٹھائے ہوئے ہیں خشکی میں اور بحر میں، وَأَدْخَلْنَاهُمْ مُدْخَلًا، اور ہم ہی ہیں جو تم کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو انسان کیوں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا؟ کیوں؟ جب پیغمبر جس کو اٹھا لے تو وہ محفوظ ہے، اور اللہ ساری کائنات کو اٹھا رہا ہے، تو مومنین کو خوشحال ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ اور رحمت للعالمین کی خصوصیت دیکھو عزیزو، میں کہوں کہ یا رسول اللہ یہ 313 بتوں کو آپ نے کیوں نہیں توڑا، علی کو اپنے دوش پر اٹھائے ہوئے ہیں؟ تو پیغمبر کی خصوصیت یہ تھی عزیزو، اگر پیغمبر کسی چیز کو ہاتھ رکھ دیتے تو اللہ اس چیز کو آتش جہنم میں نہیں ڈالتا، اور
قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم بتوں کو آتش جہنم کا ایندھن بنائیں گے، اس لیے پیغمبر نے نہیں توڑا پیغمبر، چونکہ یہ بت کل قیامت کے دن آتش جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو اگر پیغمبر ہاتھ لگا دیتے تو ان بتوں کو جو ہے آگ نہیں چھو سکتی تھی۔ اور اس کی مثال کوکب دری میں صاحب کوکب دری نے بیان کیا ہے کہ جب پیغمبر شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر تشریف لائے، دیکھا بی بی تنور کے سامنے بیٹھی ہوئی روٹیاں سیک رہی ہیں، آتش ہے، گرمی ہے، ہیٹ ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے جب اپنی اس بیٹی کی یہ حالت دیکھی، خود بھی بیٹھ گئے اور انہوں نے بھی چند روٹیاں بیل کر تنور میں ڈالی، ادھر سیدہ نے بھی تنور میں روٹیاں ڈالی، ادھر پیغمبر نے بھی تنور میں روٹیاں ڈالی۔ اب جب روٹی نکالی گئی تو سیدہ کی روٹی پک کر نکلی، پیغمبر کی روٹی کچی نکلی۔ اب سیدہ پریشان ہے، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی روٹی پکی ہوئی نہیں ہے؟ کہا بیٹی گھبراؤ نہیں، جس چیز پہ میرا ہاتھ لگ جاتا ہے اس چیز کو آگ نہیں چھوتی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ واقعہ نقل ہے عزیزان گرامی، جس چیز پہ اللہ کے رسول ہاتھ رکھتے، اللہ اکبر، اور جب اللہ کے رسول کے ہاتھ کا یہ اثر ہے تو جن کے قلوب میں محمد رسول اللہ کی محبت ہو رہی ہو تو اللہ اس دل کو کیسے آتش جہنم میں ڈالے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ محبت کا تقاضا کیا گیا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ محبت اہل بیت ہی تو ہے جو دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ تو کسی نے امام سے یا رسول اللہ نے کہا کہ ایو شیء اوثق بالایمان، تم میں سے کون ہے جو بتائے کہ ایمان کو مضبوط کرنے والی چیز کون سی ہے؟ تو اصحاب رسول آگے بڑھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ الصلاۃ، الصوم، الزکوٰۃ والحج۔ پیغمبر نے کہا یہ تمام چیزیں اپنی جگہ فضیلت رکھتی ہے، لیکن ایمان کو مضبوط کرنے والی چیز الحبنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت اور مودت ہے جو ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام سے پوچھا گیا مولا ما ہوا الدین، دین کیا ہے؟ تو امام نے دو ہی چیزوں میں دین کا خلاصہ کر دیا، حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کوئی اور شے کا نام ہے؟ ایک طرف تولا ہے تو ایک طرف تبرع ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ لو اجتمع الناس علی حب علی لما خلقت النار، اگر ساری دنیا کے لوگ محبت علی پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق نہیں کرتا۔ یہ روایتیں ہیں عزیزان گرامی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں۔ دو تین باتیں عرض کروں اور آپ کی سہمت تمام کروں کہ ذکر موضوع یہ تھا کہ انسان اللہ کی یاد کو فراموش نہ کرے۔ من اعرض عن ذکری فلہ معیشۃ ضنکا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دے گا، اس کی روزی روٹی کو تنگ کر دے گا۔ اب کون سی علامتیں ہیں؟ آخر کون سی علامتیں ہیں کہ ہم یہ جانیں کہ ہم ذکر خدا کو فراموش کر رہے ہیں، اللہ کی یاد میں نہیں ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے عزیزان گرامی، انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن سے رابطہ رکھے، قرآن کو زیادہ تلاوت کرے، قرآن سے انسیت پیدا کرے، قرآن سے مانوس رہیں، قرآن کے ان مطالب سے مانوس رہے اور آیت الہی کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں۔ کیا معلوم کوئی آیت ایسی ہو جو انسان کے دل کو چھو جائے، جیسے کہ جناب جبیر کے بارے میں ملتا ہے۔ یہ جبیر جو مشرک تھا، اس کے بیٹے کو جو ہے مسلمانوں نے اسیر کر لیا تھا، تو پیغمبر نے اعلان کیا تھا جو بھی اسیر کو چھڑانا چاہے وہ کچھ مقدار فدیہ دے، پیسہ دے، وہ اپنے اسیر کو لے جا سکتا ہے۔ تو جبیر مدینہ آئے اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے اسیری سے، لیکن جب نماز کا وقت تھا مغرب کی اور پیغمبر نماز کی حالت میں تھے، اور جب قرآن کی سورہ طور کی یہ آیت پیغمبر پڑھ رہے تھے، اِنَّا عَذَابَ رَبِّ لَوَاقِعٌ وَمَا لَهُ دَافِعٌ، یقیناً اللہ کا جو عذاب ہوگا وہ واقع ہوگا، اور اس دن جس دن کوئی اس کو دفع کرنے والا نہیں ہوگا۔ سورہ طور کی آیت اِنَّا عَذَابَ رَبِّ لَوَاقِعٌ،
وما له دافع. تو جبیر نے جیسی اس آیت کو سنا اس کا دل منقلب ہو گیا. دل منقلب ہوا. بعد از رسول پیغمبر کی خدمت میں پہنچا. یا رسول اللہ یہ کون سا کلام ہے؟ کہا یہ کلام الہی ہے، یہ اللہ کا کلام. کہا یا رسول اللہ اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد کی بارگاہ. ایک علامت یہ ہے کہ انسان آیات الہی سے مانوس رہے. دوسری چیز جو منافقین کی ذکر کی ہے کہ اذا قاموا الصلاۃ قاموا کسالى، یہ منافقین کی نماز ہے کہ جب یہ نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں تو قاموا کسالى، بہت ہی سستی سے نماز پڑھتے ہیں. ہم کو جو نماز پڑھنی چاہیے خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز. کیوں؟ چونکہ نماز ہی اللہ کا ذکر ہے. صلاۃ فاذکر صلاتی لأن ذکری، نماز کو اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو اے موسیٰ نماز کو قائم کرو چونکہ یہی نماز میرا ذکر ہے، میری یاد ہے. جب تم خدا کو یاد رکھو گے تو خدا تمہیں یاد رکھے گا، تو خدا تمہیں یاد رکھے گا. اور بہترین نماز جو بتائی گئی ہے کہ جب جنگ خیبر فتح ہوئی اور امیر کائنات جب جنگ خیبر کو فتح کر کے لوٹے، اسی وقت جناب جعفر طیار بھی مدینے میں آئے. جعفر طیار جو حبش کے لیے گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے جو مسلمان کیے تھے. اب دیکھیے پیغمبر کی خوشی کا عالم دیکھیے. پیغمبر فرماتے ہیں یہ دو خوشیاں ایک ساتھ مجھے ملی ہے، میں کون سی خوشی مناؤں؟ یعنی فتح خیبر کی خوشی مناؤں یا جعفر کے آنے کی خوشی مناؤں؟ اس لیے جناب جعفر کو جناب پیغمبر نے فرمایا جعفر منی، جعفر مجھ سے ہے. جیسے امیر المومنین کے لیے کہا علی منی یا انا علی من نور واحد. جناب جعفر ابن ابی طالب کے لیے بھی پیغمبر بڑے احترام کے قائل تھے، چونکہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے جنگ موطا میں اپنے دونوں ہاتھ دیے اور جعفر طیار کہلائے، جو دو پر اللہ نے ان کو دیے جنت میں پرواز کرتے ہیں. اس کے بعد پیغمبر نے کہا اے جعفر تمہاری آمد ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج تم جو کچھ بھی مانگو میں تمہیں عطا کروں. چونکہ مال و دولت اگر تمہیں چاہیے تو میں عطا کروں، اگر بھیڑ بکری چاہیے تو میں تمہیں عطا کروں، یا پھر ایک ایسی چیز عطا کروں جو تمہیں قیامت تک تمہارے نام کو باقی رکھے گی، ایسی نماز میں تمہیں عطا کروں. کہا یا رسول اللہ وہ نماز کی تعلیم مجھے دے دیجیے جو مجھے قیامت تک باقی رہے گی. وہی نماز کا نام ہے نماز جعفر طیار، کہ جو جمعے کے دن پڑھنے کی بڑی تاکید ہے. تو سادھان گرامی جو ہے فراموشی جو انسان اللہ کو فراموش کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں کسالت نہ ہو، نماز میں سستی نہ ہو. اور آخری مورد یہ ہے کہ لا تکونوا نسوا اللہ، مت ہو جاؤ کہ اللہ کو فراموش مت کرو. لا تکونوا نسوا اللہ فانساهم انفسهم، اگر تم نے اللہ کی یاد کو فراموش کر دیا تو اللہ تم کو تمہارے حوالے کر دے گا، تمہارے نفسوں کو بھلا دے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ جب انسان اللہ کو فراموش کر دیتا ہے تو اسے حق اور باطل کی تمیز نہیں رہتی، حق کو نہیں پہچان سکتا، شناخت نہیں کر سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ جنگ صفین میں یا جنگ جمل میں جو ابو موسیٰ اشعری نے یہی کیا. ابو موسیٰ اشعری ایک مقدس ماں، جو سادہ لو انسان، کہ جہاں پہ امام حسن مجتبیٰ کے اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے کوفے سے لوگ چاہیے، ہمیں ہتھیار چاہیے، ہم جمل کے لیے جا رہے ہیں. تو اس نے کہتا ہے کہ نہیں میں تمہیں نہیں دوں گا، ہم تو استغفار اور توبہ کر رہے ہیں. کیوں؟ ایک طرف علی ہے تو دوسری طرف جو ہے خاتون ہے، ہم ان کے مقابلہ کیسا کریں؟ اللہ حق کو نہیں دیکھ رہا ہے. سعد ابن ابی وقاص بھی آ کر جنگ صفین میں کہتا ہے علی ادھر بھی نمازیں ہیں ادھر بھی نمازیں ہیں، ادھر بھی صوم ہے ادھر بھی صوم ہے، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں. دیکھیے حق کو نہیں پہچان رہا. سامد کی تو معرفت ہے لیکن امام ناطق کی معرفت نہیں ہے. اس لیے مولا کائنات نے کہا کہ فقط قرآن کی معرفت ہونا کافی نہیں عزیزو، امام ناطق کی بھی معرفت ہو. جب کمیل کو کلیوں سے لے کر گزر رہے تھے، رات کی تاریکی تھی، ایک قاری قرآن بہترین صوت اللحن میں قرات کر رہا تھا اور عذاب کی آیتوں سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو جناب کمیل نے کہا مولا کیا بہترین قاری ہے. امام چونکہ علم غیب کے جاننے والے تھے اس وقت کچھ نہیں کہا، خاموش رہے. چند دنوں کے بعد جب جنگ نہروان ہوئی تو لاشوں کے جو کشتے ڈھیر پڑے ہوئے تھے، 4000 جو ہے واصل جہنم ہوئے تھے. امام نے کمیل کا ہاتھ پکڑا اور ان لاشوں کے درمیان آئے، ایک لاش کو ٹھوکر مار کے اسے سیدھا کیا. کہا جانتے ہو کمیل یہ کون ہے؟ یہ وہی اس شب جو
کوفے کی اس رات میں جو قرات کر کر جو ہے آیات عذاب الہی کی تلاوت کر کے جس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یہ وہی شخص ہے۔ دیکھو اسے قرآن ثابت کی تو معرفت تھی لیکن قرآن ناطق کی معرفت نہیں تھی جو علی کے مقابلے میں آ جائے۔ تو جو اللہ کو فراموش کر دیتا ہے اسے حق اور باطل میں تمیز نہیں ہوتی، اللہ اسے وہ توفیق سلب کر لیتا ہے۔ اور امام نے کربلا کے میدان میں یہی بتایا تمام خطبات میں کہ جو تم میرے مقابلے میں آئے ہو، ایک تو تمہارے شکم حرام سے پر ہو گئے ہو اور دین تمہاری زبان میں فقط لقلقہ زبانی ہے، دین تو تمہارے قلوب میں اترا ہی نہیں۔ اگر تم دیندار ہوتے تو تم نواز رسول پر قتل پر آمادہ ہو جاتے۔ حضرت باب اعظم ایک زائر کی مجلس ہے، ایک مومن کی مجلس ہے، ایک شفیق باپ جو دنیا سے گیا ہے، جو ہمارے ہم سفر تھے کربلا میں، بہت ہی نیک مزاج، خوش مزاج، خندہ پیشانی سے جو ایک دوسرے سے ملتے، یقیناً مرحوم اللہ ان کے درجات کو عالی کرے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل دیں۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ جو ظاہر کربلا ہوتا ہے خود امام کی خدمت میں وہ پہنچ جاتا ہے، چونکہ وہ ظاہر امام ہے تو امام بھی ان کی زیارت کو آ جاتے ہیں۔ تم نے اتنی زحمتیں اٹھا کر ہماری زیارت کی ہے۔ ایک ظاہر، ایک مومن جب دنیا سے جاتا ہے، ایک باپ، شفیق باپ، بچوں کو بھی احساس ہے کہ اب وہ پدر کا مہر اور شفقت ہمارے درمیان سے اٹھ گئی ہے۔ بیٹیوں کو بھی یہ خیال ہے کہ ہمارا بابا دنیا سے چلا گیا۔ ہر برادروں کو، بھائیوں کو بھی یہ احساس ہے کہ ہمارا بھائی اب دنیا میں نہیں رہا۔ لیکن عزیزادارو، ہمیں کربلا والوں کو دیکھنا ہے، کس طریقے سے کربلا میں ایک بھائی ہے جو ایک بھائی سے آ کر کہہ رہا ہے کہ اے بھیا، اے مولا اور آغا، زیق صدری، میرا کلیجہ تنگ ہوا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ابو الفضل عباس ہے کہ جو خود ایک اپنے میں ایک لشکر ہے۔ تبھی تو امام نے کہا ہے عباس میں تمہیں کیسے جنگ کی اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ تو میرے مولا عباس نے کہا مولا وہ لشکر ہی کہا جس کا میں علمدار ہوں۔ ارے میرے سامنے علی اکبر کے سینے پہ برچی لگی، میرے سامنے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، میں نے ان ہاتھوں سے آل محمد کو اٹھایا ہے۔ مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں عباس تم خود ایک لشکر ہو، ایک لشکر ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ پرچم جو عباس کے ہاتھوں میں آیا، اور جب پرچم عباس جناب امام حسین نے لیا، ایک طرف لکھا تھا نصر من اللہ فتح قریب، دوسری طرف امام نے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب عباس رخصت آخر کے لیے جناب زینب کے خیمے میں آئے ہیں تو جناب زینب نے ایک مرتبہ حسرت بھری نگاہوں سے عباس کو دیکھا اور اپنے بازوؤں کو دیکھ کر کہتی ہے بھیا عباس 20ویں رمضان کو میرے بابا نے کہا تھا اے زینب تیرے ان ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی۔ میں رہ کر یہ سوچا کرتی تھی ارے جن کے 18 نوجوان بنی ہاشم جیسے بھائی ہو، اور کون ہوگا جو زینب کے بازوؤں میں رسن باندھے گا؟ لیکن عباس آج مجھے یقین ہو گیا عباس، اے عباس تم ہمارے پردے کے محافظ ہو، ارے زینب کی پیاس کے ڈھارس ہو۔ تبھی تو یہی وجہ ہے کہ جناب سکینہ نے بچوں کو جمع کر کے کہا اب بچوں اب ہمیں پانی مل جائے گا، اس لیے کہ میرا چچا عباس پانی لانے جا رہا ہے، اب ہم پیاسے نہیں رہیں گے، اب ہمیں ارے بار خیموں میں پانی آ جائے گا۔ ہر ابو الفضل عباس جن کو باب الحوائج کہا گیا، جو تمام لوگوں کی مرادیں پوری کرتے ہیں، جب بھی کوئی مومن ہاتھ اٹھا کر باب الحوائج کا واسطہ دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے پیغمبر سے کہا ہے ہم قیامت تک عباس کو باب الحوائج قرار دیں گے۔ اگر یہ کیوں؟ اس لیے کہ 2 حسرتیں عباس کی رہ گئی، ایک جنگ کی اجازت نہیں ملی، اگر عباس تلوار چلاتے تو کربلا کی تاریخ آج ایسی نہ ہوتی، اور دوسرے سبیل سکینہ، ارے مشق سکینہ خیمے میں بہت جا
میں جا رہی ہے، ہمارے عاشقانوں سے ہمارے امام رخصت ہو رہے ہیں. یہی آنسو ہے جو کل قیامت میں کام آنے والے ہیں. ہر آگ گریا کرے گی لیکن وہ آگ گریا نہیں کرے گی جو غم حسین میں آنسو بہا رہے ہو. کیوں نہ ہو کہ جب کوئی مومن گریا کرتا ہے تو ایک ماں دعائیں دیتی ہے، اے زادار تو میرے بیٹے پر گریا کر رہا ہے، خدا تیری گودی کو آباد رکھے. زادار مولا عباس نے کہا یا مولا یا سیدی علیک منی السلام. حسین نے کمر کو تھاما، الآن انکسر ظہری. اے عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اب ساری امیدیں مزدور ہو گئی. بڑی عجیب مقتل نے ایک جملہ لکھا ہے، انکسر الوجہ الحسین. حسین کے چہرے پر ایک خستگی کے آثار. ہاں جس کا بھائی مر جاتا ہے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اللہ وہ منظر کسی بھائی کو نہ دکھلائے جو روز عاشور حسین نے دیکھا. ارے جوان بھائی ہے، آنکھ میں تیر پیوست ہے، لیکن ادب کا اتنا خیال ہے. حسین کو آتے دیکھا، اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب سرانہ عباس کا امام نے اپنے زانوں پہ رکھا، مقتل نے لکھا عباس اپنے سر کو ہٹاتے. کہا ہے عباس اپنے سر کو میرے زانوں سے کیوں ہٹاتے ہو؟ عباس نے کہا مولا میرا سر آپ کے زانوں پر ہے مولا، لیکن آپ کا سر میں کہوں گا عباس عصر کا ہنگام ہوگا، سینہ جب حسین کے سینے پر لگے گا اور ملاقاتی جب حسین کے سینے پر، سینان کا نہزہ جب حسین کے پہلو پر لگے گا، حسین زین جب زمین پر آ رہے ہوں گے، جب رسول اللہ بھی منہ پھیر رہے ہوں گے، اے علی یہ منظر میں نہیں دیکھ سکتا. علی مرتضیٰ کہہ رہے ہوں گے یا رسول اللہ مجھ میں بھی یہ طاقت نہیں، حسین زیر خنجر ہے، لیکن ایک ماں ہے جو اس منظر کو دیکھ رہی ہے. اے میرے اللہ میں یہاں موجود ہوں. شمر کا خنجر چلا، 12 زخم شمر نے حسین کے گلوں پر لگائے، اور جب حسین کا سر لو کے نیزہ پر چڑھایا گیا، بیمار امام نے سلام پڑھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا عبد رسول اللہ، اللہ اللہ رسول اللہ یا رسول الصالحین یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بارے ناظر اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، کا ثواب مرحوم و مغفور کی روح ارواح کو ایصال فرما، ان کو جوار رحمت و جوار معصومین جگہ عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. بارگاہ میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی خرچے کی ادائیگی فرما، جو بیمار حال انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہماری عزاداری کی محافظت فرما، تمام نوع خانان مرث خانان علماء و ذاکرین مجتہدین کی حفاظت فرما، ہمیں نحو احسن عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام. ہمارا خاتمہ امام کے ظہور پہ فرما، حضرت حضرت کے عوان و انصار میں شمار فرما. ہم ازار سے درخواست ایک متوسل حمدی متوسل اخلاص کی تلاوت فرما کر مرزا رحمت حسین بیگ ابن مرزا علی حسین بیگ صاحب کی روح بات کے ساتھ فرما.